لیڈر جو عمران احمد خان نیازی ہے اس کو آپ نے جیل میں بند کر دیا۔ جناب اسپیکر، عوام کے بڑی لیڈروں کو آپ الگ کرو گے تو عوام کی زندگی میں ایک ہول پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سوراخ، وہ سپیس، پھر آپ جتنے شمع بلائیں، آپ جتنے شمع جلائیں، آپ جتنی دعائیں کریں، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ذاتیات کو اب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، یہ فسادات ختم کرے۔ عمران احمد خان صاحب نیازی کو آپ رہائی دے۔ گاندھی اٹھا، اعلان کیا کہ 300 مائلز دور جاؤں گا، وہاں دریا کے کنارے سے سالٹ اٹھاؤں گا، لیکن گوروں کو سالٹ پہ ٹیکس نہیں دیں گے۔ شاید خواجہ آصف صاحب کو سیلری بڑھانا تب یاد آیا جب اسپیکر کی سیلری بڑھی، چیئرمین کی سیلری بڑھی۔ ان کو اس وقت یاد نہیں آیا کہ یہ پہل تو پنجاب حکومت نے کی تھی جب 800% انہوں نے تنخواہیں بڑھائی۔ تنخواہ ملتی ہے۔ تھینک یو۔ اور میں ابتدا اس بات سے ضرور کروں گا کہ فائنانس بل اس ایوان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس بل کو دونوں ایوانوں میں جب کنسیڈر کیا جاتا ہے تو آئین اور اسمبلی کے 2007 کے جو رولز ہیں وہ اس ایوان کے دونوں سائیڈوں کو، چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری دیتی ہے کہ اس بجٹ کو اور اس کے کنٹینٹس کو اس کو ڈسکس کرے، کیونکہ عوام سے کیوں کر پیسہ اکٹھا کیا جائے، وہ محصولات کے حاصل کیا ہو اور وہ کن مقاصد کے لیے عوام پہ خرچ کیا جائے، یہ اس ایوان کی واحد اور عظیم آئینی ذمہ داری ہے۔ جناب اسپیکر، شاید اس ذمہ داری ادا کرنے میں یہ ایوان ہمیشہ سے ناکام ہوتا رہا ہے۔ ہم نے پالیٹکس اس معیشت میں بھی ہم لے کے آئے ہیں، اور یہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں، ہمیشہ سے حکومت کی طرف سے آتا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایک مثال ضرور آپ کو دوں گا۔ بجٹ ایک انتہائی اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ 1930 میں گوروں نے سب سے پہلے سالٹ پہ ٹیکس لگایا۔ گاندھی اس وقت بھی، نہرو بھی، وہ بیرسٹر تھے، قائد اعظم بھی بیرسٹر تھے، وہ اوٹے کٹ کھڑے ہوئے، اور دنیا کا ایک اصول اس دن سے آج تک ٹیکس کے لا میں متعین ہوا۔ ان کا کنسپٹ یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو لگژری نہیں ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ گاندھی اٹھا، اعلان کیا کہ 300 مائلز دور جاؤں گا، وہاں دریا کے کنارے سے سالٹ اٹھاؤں گا، لیکن گوروں کو سالٹ پہ ٹیکس نہیں دیں گے۔ جب پاکستان بنا اور پہلا بجٹ پیش ہوا، جناب اسپیکر، پہلا ہمارا بجٹ انڈیا کی طرح فروری میں پیش ہوا کرتا تھا، 1 اپریل سے ہمارا فائنانشل ایئر ہوا کرتا تھا۔ جب پہلا بجٹ پیش ہوا، جب پاکستان نہیں بنا تھا فروری میں 1947 میں، تو لیاقت علی خان نے بجٹ پیش کیا تھا، اور لیاقت علی خان صاحب کو فائنانس منسٹری ملی تھی، اور فائنانس منسٹری مسلم لیگ کے 3 مطالبات میں سے ایک تھی کہ فائنانس، انٹیریئر یا ڈیفنس منسٹری میں سے ایک دے دے۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد جب پاکستان کا پہلا بجٹ پیش ہوا، وہ 90 کروڑ کا بجٹ تھا، 10 کروڑ کا خسارہ تھا۔ صبح خبر لگی تو 10 کروڑ گھاٹے کا بجٹ پیش ہوا۔ لیاقت علی خان نے کہا، اور وہ ٹرمز آج تک دنیا استعمال کرتی ہے، اس نے کہا ہم نے پہلی مرتبہ غریب کا بجٹ پیش کیا۔ جناب اسپیکر، وہ غریب کا بجٹ یہ تھا کہ قائد لیاقت علی خان نے کہا ہم نے سالٹ پہ ٹیکس ختم کیا، اور اس وقت جو انکم ٹیکس کی اماؤنٹ 2000 ہوا کرتی تھی، اس نے کہا اس گھاٹے کے باوجود ہم نے اس کو بڑھا کے 2500 کر لیا۔ جناب اسپیکر، جب بجٹ لیڈر جو عمران احمد خان نیازی ہے اس کو آپ نے جیل میں بند کر دیا۔ جناب اسپیکر، عوام کے بڑی لیڈروں کو آپ الگ کرو گے تو عوام کی زندگی میں ایک ہول پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سوراخ، وہ سپیس، پھر آپ جتنے شمع بلائیں، آپ جتنے شمع جلائیں، آپ جتنی دعائیں کریں، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ذاتیات کو اب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، یہ فسادات ختم کرے۔ عمران احمد خان صاحب نیازی کو آپ رہائی دے۔
जनाब स्पीकर, मैं बजट पे 2-3 चीजें अर्ज करूंगा पाकिस्तान पे। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखे। इस हुकूमत ने कोई मेजर प्रोजेक्ट का अनाउंस नहीं किया। आल्दो हम चाहते हैं, अगर इसको कंपेयर करें तो किसी दुनिया के जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है उसमें सबसे कम ग्रोथ इस वक्त पाकिस्तान की है। सबसे ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे इस वक्त पाकिस्तान में। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखना पड़ेगा और अक्रॉस द बोर्ड हमें सोचना पड़ेगा कि हम आवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि उसी आवाम से पैसों से तो हम यहाँ बैठे हैं और ज़ातियात से बढ़कर करना होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद ख्वाजा आसिफ साहब को सैलरी बढ़ाना तब याद आया जब स्पीकर की सैलरी बढ़ी, चेयरमैन की सैलरी बढ़ी। इनको उस वक्त याद नहीं आया कि ये पहल तो पंजाब हुकूमत ने की थी जब 800% उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई। मैं इसके इस्लास इस तरह जरूर करूंगा कि इस अवाम का आपकी तनख्वाहों बढ़ने से अर्ज नहीं है, इसकी आपकी पावर के नाजायज इस्तेमाल से शिकवा है। और जिस पर्पस के लिए वो तनख्वाह मिलती है, थैंक यू, और जिस पर्पस के लिए तनख्वाह मिलती है वो हक अदा न करने का आवाम को शिकवा है और उसको मिसयूज और अब्यूज साबिका है। इस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब बैठे, उसको ज्यादा पता होगा। मैंने तो सुनने में आया है कि सर्विंग तो क्या, जो रिटायर हुए हैं वो भी 10-10 एम्प्लॉइज इस असम्बली के साथ लेके गए हैं। इस अब्यूज को जरूर रोक लीजिएगा। ये अवाम का पैसा है, अवाम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। जनाब स्पीकर, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। वाजपेयी ने स्पीच की और मनमोहन सिंह के फाइनेंस बजट पे बड़े एतराजात उठाए। वो बड़ा केयर करते थे। आप इस वक्त देखा है जनाब स्पीकर, हुकूमत का कोई मिनिस्टर भी नहीं बैठा, न कोई इनकी कोई ऐसी टीम बैठी नजर आ रही होती है कि कोई आप बोलेंगे तो ये कोई नोट्स ले रहे होंगे। नहीं, ये जनाब स्पीकर, बैरिस्टर साहब आपकी इतला के लिए, हाउस की इतला के लिए कि 2 डिप्टी सेक्रेटरीज फाइनेंस से बैठे हुए और एक FBR से बैठे हुए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। वो नोट्स ले रहे हैं। जनाब स्पीकर,